نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ تو جی، آج کی جو سٹوری ہے اس کا نام ہے بنی اسرائیل اور گائے کا واقعہ۔ جی، یہ بہت اہم اور نہایت ہی شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورہ کا نام سورہ بقرہ، گائے والی سورہ رکھا گیا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، یعنی بہت چھوٹا تھا، اور ان کے پاس ایک گائے کی بچیا تھی، یعنی گائے کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے، یعنی وہ جوان ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگوں کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ بھی جوان ہو گیا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ ایک دن لڑکی کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی، یعنی وراثت میں، جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا عز و جل کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کہ خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے، اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے یعنی یلو رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں، یعنی بہت خوبصورت۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ دوسری طرف چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو قتل کر دیا گیا، اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح ہونے پر قاتل کی تلاش شروع ہوئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی گوشت کا ایک ٹکڑا لاش کو مارو، تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث اور سوال شروع کر دیے، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو تلاش تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا، اور اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کی لاش کو مارا، تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ اس کا اصل قاتل کون تھا۔ اس پورے مضمون کو قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی مقدس آیات میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں سے شامل ہوں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو۔ بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو۔ کہنے لگے، آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو
جو دیکھنے والے کا دل خوش کر دے۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گاہتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح و سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا، ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسے ذبح کیا، جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ بے شک اس واقعے میں بہت سی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں ہمیں ملتی ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں بحث و کرید کرنا مصیبتوں کا سبب ہوا کرتا ہے۔ دیکھ لیں کہ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اور وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو فرض ادا ہو جانا تھا، مگر جب ان لوگوں نے بحث و کرید شروع کر دی کہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ کتنی عمر کی ہو، تو مصیبت میں پڑ گئی کہ انہیں ایک ایسی گائے ذبح کرنی پڑی جو بالکل نایاب تھی۔ اسی لیے اس کی قیمت اتنی زیادہ ادا کرنی پڑی کہ دنیا میں کسی گائے کی اتنی قیمت نہ ہوئی اور نہ ہی امید ہے کہ آئندہ ہوگی۔ نمبر 2، گائے کو ذبح کرنے کے حکم کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو خاص محبت پیدا ہو گئی تھی اسے بھی ان کے دل سے نکال دیا جائے۔ نمبر 3، مقتول یعنی مرے ہوئے شخص کو دوبارہ زندگی بخش کر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ زندگی اور موت صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہی قیامت کے دن سب کو لا کھڑا کرے گا۔ نمبر 4، اور ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت کرنے والوں کو غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھ لیں کہ اس یتیم بچے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار بنا لے، کیونکہ جب ہم اللہ اور رسول کے فرما بردار بن جائیں گے تو پھر نہ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، نہ کسی اساتذہ کی اور نہ کسی اور کی، انشاءاللہ۔ تو چلو جی، اب سٹارٹ ہوتا ہے کویسچن ٹائم۔ I'm sure آپ بھی ویٹ کر رہے ہوں گے کہ لیٹس سی آج کے 2 کویسچنز کون سے آنے والے ہیں۔ نمبر 1، بنی اسرائیل کو کس رنگ کی گائے ذبح کرنے کا حکم ملا؟ ہے نا بہت آسان؟ نیکسٹ ون بھی بہت ایزی ہے۔ کویسچن 2، جس سورہ میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اس سورہ کا نام کیا ہے؟ بیسٹ آف لک۔ انشاءاللہ I will see you soon with your right answers۔ الحمدللہ اس سٹوری سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جس میں سے کچھ میں نے آپ کے ساتھ یہاں شیئر کیے، اور وہ جو آپ یہاں شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے موسٹ ویلکم۔ چلیں اب ہے ٹائم وہ پیارے پیارے نیمز کا جنہوں نے ماشاءاللہ ہماری لاسٹ سٹوری جو کہ تھی قوم داؤد کا امتحان، اس کے آنسرز رائٹ کیے۔ وہ ہیں وجیحہ جبی، رفت یوسف، زارا، نیلم، جویریہ، جمیلہ بیگم اینڈ شہزادی جی۔ ماشاء اللہ، ویل ڈن ایوری ون، اینڈ جزاک اللہ خیر فار ایوری تھنگ جو آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا سننا، سنانا اور آگے شیئر کرنا ہم سب کے حق میں قبول و مقبول فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
ونستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.